السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ کلاس آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے اس کا عنوان ہے تعلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم تعلیم کا مفہوم پڑھیں گے۔ مطلب دو طرح سے دیکھا جاتا ہے، ایک یہ کہ لغت میں اور ڈکشنری میں اس کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اصطلاح شریعت میں اس کا مفہوم کیا ہے۔ علم کا لغوی مطلب ہے جاننا، پہچاننا، واقف ہونا، اور اصطلاح شریعت میں اس سے مراد ہے وہ مطالعہ، مشاہدہ یا تجربہ جو کسی چیز کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، جس سے کہ ہم صحیح معلومات حاصل کر سکیں، کسی چیز کی حقیقت کو جان سکیں۔ اور علم سیکھنے کے عمل کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ علم صرف پڑھنے لکھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم کا مطلب ہے کہ جاننے کے ساتھ ساتھ کسی چیز کی حقیقت کو پہچاننا اور اس کی صحت کا یقین رکھنا ایک لازمی چیز ہے، یعنی اس کے صحیح ہونے پر یقین ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تعلیم کتنی قسموں کی ہے۔ اسلامی معاشرہ میں تعلیم کی نوعیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہماری دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو، تقاضوں کو پورا کرے، اور مفکرین نے اس کی دو بڑی قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 دینی تعلیم اور نمبر 2 دنیاوی تعلیم۔ دینی علوم سے مراد وہ تمام علوم نقلیہ ہیں جو ہم تک ہمارے دین کے واسطے سے پہنچے۔ اس سے مراد وہ تمام علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچے ہیں، جیسے علم القرآن، علم حدیث، علم التفسیر، علم فقہ اور تمام دینی علوم۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام علوم جو قرآن و سنت کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں، وہ تمام دینی علوم ہیں۔ اب تعلیم کی جو دوسری قسم ہے دنیاوی تعلیم، تو یہ ان علوم عقلیہ کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ تمام علوم ہیں جو انسان اپنی عقل اور اپنی تجربات سے حاصل کرتا ہے بإذن اللہ، جیسے سائنس، ادب، ریاضی، کیمسٹری، بایو فزکس وغیرہ۔ اسلام دنیاوی علوم کی ان تمام اقسام کو جائز قرار دیتا ہے، لیکن ایسی تعلیم ہو جس سے دین اور مذہب پر کوئی زد نہ پڑتی ہو۔ سائنسی علوم ہیں وہ بھی نیک مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہیں، اور اگر انہیں دین کے تابع رہتے ہوئے مسلمانوں کی سربلندی اور اسلام کی ترویج و اشاعت اور ترقی کے لیے انہیں سیکھا جائے تو یہ بھی عین دین ہے، عین عبادت ہے۔ ان علوم کا مقصد بھی دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرنا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ان تمام علوم کی تعلیم کو پسند کرتا ہے، ان سے منع نہیں کرتا، بلکہ دعوت مسخر دیتا ہے، دعوت تسخیر دیتا ہے، اور ایسے وہ تمام علوم جو اسلامی معاشرے کے لیے مفید ہوں ان کو سیکھنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم سے پناہ مانگی ہے جو انسانیت کو فائدہ نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ، میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کوئی نفع نہ دے۔ یہ تو ہے تعلیم کا مفہوم اور اس کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم
کی اہمیت کیا ہے۔ اب ہیڈنگ اگلی ہوگی ہماری تعلیم کی اہمیت و فضیلت۔ تو تعلیم شرف انسانیت کا ذریعہ ہے، انسان کو انسانیت کے مقام تک پہنچانے والی، اس کے باعث تکریم، باعث اکرام اس کو بنانے والی وہ تعلیم ہے، وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کا جو سبب ہے وہ انسان کی علمی صلاحیت ہی ہے۔ اگر انسان اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے تو وہ اپنے مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو فرشتوں پر برتری ہے اس کی وجہ بھی علم ہی فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 31 میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتائے، سب چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی۔ پہلی وحی کا نزول بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب، ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی مبارکہ نازل فرمائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی ہی تلقین کی فرمائی تھی۔ تو پہلی وحی کے الفاظ مبارک ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورۃ العلق کی آیت مبارکہ نمبر 1 ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے اقرأ پڑھ، بسم با کا مطلب ہے ساتھ، اس نام، ربی کا اپنے رب کے، بسم ربی کا اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی وہ ذات پاک، خلق جس نے پیدا فرمایا۔ تو قرآن مجید کی پہلی وحی بھی علم سے متعلق ہے، اور ہم اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا، یہ ہیڈنگ نمبر 3 بنا لیں۔ پہلی ہوگی شرف انسانیت کا ذریعہ، دوسری ہیڈنگ پہلی وحی کا نزول یا پہلی وحی سے علم کی اہمیت کا اندازہ، اور تیسری ہیڈنگ آپ بنا لیں اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے جس سے لکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ القلم آیت نمبر 1 نون والقلم وما یسطرون۔ اس کا ترجمہ ہے نون، یہ حرف مقطع ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، اور والقلم، قلم کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے قلم کی قسم فرمائی۔ اس سے لکھنے پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قلم علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قلم کی قسم کھانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کی بڑی فضیلت ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے دن پڑھیں گے، آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور اعمال صالحہ اخلاص اور قبولیت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی محمد کما تحب و ترضی، له فی امان اللہ۔